کوئٹہ میں جو ہے وہ چند افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جس کے بعد حالات کافی ٹینس بتائے جا رہے ہیں کوئٹہ سے۔ آج پورے بلوچستان کے اندر ہڑتال کی کال دی گئی ہے۔ ملک ریاض صاحب ان کے لیے جناب مشکلات اور بڑھ گئی ہیں، ان کی پراپرٹیز کو سیل کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اداکارہ ناصر جہانگیر وہ بڑے شدید غصے میں ہیں اور انہوں نے ایک میڈیا سٹیٹمنٹ دی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ بلوچستان میں آج پورے بلوچستان کے اندر ہڑتال کی کال دی گئی ہے۔ یہ معاملہ کیوں ہوا ہے، کتنا سیریس ہے؟ کوئٹہ میں جو ہے وہ چند افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جس کے بعد حالات کافی ٹینس بتائے جا رہے ہیں کوئٹہ سے، اور بلوچستان کے اندر اگلے 24 گھنٹے میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کی ساری تفصیلات جو ہے تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ڈیٹیل ہے وہ ہے ملک ریاض صاحب کے حوالے سے، ان کے لیے جناب مشکلات اور بڑھ گئی ہیں، ان کی پراپرٹیز کو سیل کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اور اداکارہ ناصر جہانگیر جن کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہوئے تھے، وہ بڑے شدید غصے میں ہیں اور انہوں نے ایک میڈیا سٹیٹمنٹ دی ہے۔ وہ میڈیا سٹیٹمنٹ کیا کہہ رہی ہے، ظاہری بات ہے ان کا موقف ہے، وہ بھی ہم جو ہے وہ بیچ میں ضرور شامل کریں گے۔ تو بڑی اہم خبریں ہیں، اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم 18 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ تقریباً 17,73,000 اب ہم کراس کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ یہ نمبر بھی جو ہے وہ جلدی ہم اچیو کریں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو خبر دی تھی کہ جناب سٹار لنک جو ہے، جو ایلون مسک کا انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے کا جو ایک سلوشن ہے، اس کو پاکستان میں جو ہے وہ NOCs ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ PTI کی جانب سے جو ہے وہ ہم سے رابطہ کیا گیا، اور PTI نے یہ کہا ہے کہ جی ابھی PTI جو ہے اس کو ایویلویٹ کرے گا کہ کیا سٹار لنک جو ہے اس نے تمام جو ریگولیٹری جو ایک قوانین ہوتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں آپریٹ کرنے کے حوالے سے، کیا اسے کمپلیٹ کیا ہے یا نہیں کیا۔ SECP کے اندر جو ہے ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، PSARB کے اندر رجسٹریشن ہونی چاہیے، اور تمام جو ریلیونٹ آرگنائزیشنز ہیں ان سے یہ لوگ NOC لیں گے۔ یہ تمام سبمیشن وہ اپنے کریں گے ٹیکنیکل اور بزنس پلانز کی، اس کے بعد جو ہے وہ PTI فیصلہ کرے گا کہ ان کو لائسنس ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ لیکن سلسلہ جو ہے البتہ انہوں نے شروع کر دیا ہے، مطلب اس سارے معاملے میں۔ اور اسی سلسلے میں شزا فاطمہ جو ہیں، جو وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، انہوں نے کہا ہے کہ جی تمام سیکیورٹی اور ریگولیٹری اداروں کی مشاورت سے ہی ایلون مسک کی کمپنی سٹار لنک کو عارضی NOC جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ فی الحال عارضی NOC جو ہے وہ انہیں دیا گیا ہے۔ سو لیٹس سی کہ یہ پورا پروسیس جو ہے وہ کب ختم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ یہ خبر آئی ہے کہ قمر زمان قاہرہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے زیادہ تر جو ہے وہ PTI یا اپوزیشن کے جو رہنما تھے ان کی مولانا صاحب کے ساتھ مشاورت ہو رہی تھی، لیکن اب حکومتی سائڈ سے یا اتحادی سائڈ سے، آپ کہہ رہے ہیں حکومت کی اتحادی سائڈ سے جو ہے وہ قمر زمان قاہرہ صاحب بھی جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے پاس پہنچے ہیں۔ لیٹس کم ٹو کوئٹہ، لیٹس کم ٹو بلوچستان، ذرا اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ ہم اپڈیٹ کر دیں۔ بلوچستان کے حوالے سے جناب یہ صورتحال ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹینس ہو گئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مہارنگ بلوچ کی جانب سے جو ہے وہ کل احتجاج کی کال دی گئی تھی۔ 3 بجے کوئٹہ کے اندر جو احتجاج کی کال دی گئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بیبر بلوچ جو ان کے ایک معذور رہنما ہیں ان کو حراست میں لیا گیا تھا، ناصر قمرانی ان کو حراست میں لیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر ڈاکٹر الیاس بلوچ ہیں ان کو بیٹے سمیت جو ہے انہیں بھی حراست میں لیا گیا تھا، لیکن کل بہرحال ان کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن یہ جو احتجاج ہے یہ اس سلسلے میں کیا جا رہا تھا، اور اسی احتجاج، اور بیسکلی یہ لوگ جو احتجاج کر رہے تھے جن کو حراست میں لیا گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جعفر ایکسپریس پہ جو واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کے بعد جو دہشت گرد وہاں پہ مارے گئے تھے جو اس کے اندر ملوث تھے، ان کے حوالے سے جن لوگوں کے جو مسنگ پرسنز کے لواحقین ہیں وہ وہاں پہ آ گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں شناخت کروائی جائے، ہم ہو سکتا ہے کہ انہی افراد میں جو ہے ہمارے مسنگ پرسنز بھی ہوں، یا اگر جن کو قبروں کے اندر جو ہے وہ دفن کر دیا گیا ان کو بھی جو ہے شناخت کروانے کا کوئی سسٹم جو ہے وہ ارینج کیا جائے۔ لیکن حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ایسی بے حرمتی جو ہے وہ قبروں کی نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے حالات جو ہے وہ زیادہ ٹینس ہونا شروع ہو گئے۔ کل 3 بجے کی جو ہے وہ کال دی گئی تھی سریاب روڈ کے اوپر مہارنگ بلوچ کی جانب سے، اور وہاں پہ پولیس کے درمیان اور یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے اس کے کارکنان کے درمیان جو ہے کافی زیادہ حالات ٹینس ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ آپس میں جھڑپیں ہوئی ہیں اور وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے۔ اب بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے وہ یہ کلیم کرتی ہیں کہ جی ہمارے 3 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور 6 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں فائرنگ کے نتیجے میں، جبکہ بلوچستان پولیس کے جو وہاں پہ کرتا دھرتا ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی 10 پولیس اہلکار جو ہیں ان جھڑپوں کے اندر زخمی ہوئے ہیں۔ سو دونوں سائڈ جو ہیں
وہ اپنے اپنے کلیمز کر رہی ہیں. لیکن حالات جو ہیں مجھے آخری جب یہ اس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو رات کا ٹائم ہے, اور کوئٹہ کے اندر اس وقت جو ہے وہ حالات بہت زیادہ ٹینس ہے. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو مختلف کارکن تھے یہ ریڈ زون کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے, پولیس نے جو ہے ان کو جب روکا ہے تو اس کی وجہ سے حالات جو ہے وہ کافی ٹینس ہوئے ہیں. اب اس ساری چیزوں کے بعد یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کے بعد مہرنگ بلوچ کی جانب سے, ان کی جماعت کی جانب سے جو ہے وہ پورے بلوچستان میں شٹ ڈاؤن ہڑتال کی کال دے دی گئی ہے. اب یہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دیٹ. لیکن بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے یہ اپنا احتجاج اور دھرنا بھی کیا ہوا تھا یہ ساری بلوچ کمیونٹی ہی وہاں پہ موجود تھی جس نے احتجاج کیا ہوا تھا. سو لیٹس سی یہ ہڑتال یا یہ احتجاج جو ہے وہ کس حد تک سیریس ہوتی ہے, لیکن حالات اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ ٹینس ہیں. ایک اور میں نے جو تھوڑی سی ڈیٹیلز پتہ کی, ہمارے وہاں پہ رپورٹر ہیں عصمت صاحب کوئٹہ میں رپورٹ کرتے ہیں, میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی کسی قسم کی کوئی نیگوسیشنز جو ہیں وہ مہرنگ بلوچ کے ساتھ حکومت نے نہیں کی ہیں. اب مقصد جو ہے وہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, کہ جی مہرنگ بلوچ جو ہیں وہ مذاکرات میں یقین ہی نہیں رکھتی, وہ مذاکرات کرتی ہی نہیں ہیں. وہ اگر کوئی بس ڈیمانڈ کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ڈیمانڈ پوری ہونی چاہیے. اور دوسری جانب جو ہے وہ حکومت بھی اب یہ سمجھتی ہے کہ جی ان کے ساتھ مذاکرات کیے نہیں جا سکتے. عام طور پہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ یا جو وہاں کی دیگر نیشنلسٹ جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں کے ساتھ پھر بھی کوئی مذاکرات وغیرہ ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ مذاکرات ممکن ہی نہیں ہیں. دوسرا میں نے ایک اور وہاں سے پتہ کروایا کہ اختر مینگل صاحب کا جو ہے وہ اب کتنا اثر و رسوخ ہے, کیا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. تو مجھے بتایا گیا کہ جی اب ان کا وہ اثر و رسوخ نہیں رہا ہوا جو ایک زمانے میں ہوتا تھا. سینٹرل پوزیشن جو ہے نا وہ اس وقت اس سارے معاملات کے اندر یا کوئٹہ کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے وہ مہرنگ بلوچ کی جماعت نے جو ہے وہ فی الحال لی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ دعا کیجیے کہ اگلے 24 گھنٹے جو ہیں وہ کافی ٹینس ہیں اور کوئی ایسی جو ہے وہ پریشان کن خبر نہ ہے. البتہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے پچھلے چند دنوں سے ہم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے اس پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ساؤتھ ایشیا ریجنل آفس جو ہے اس کی جانب سے بھی جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا, اور اس نے کہا کہ جی بلوچستان کے اندر جو ہے وہ بلوچ ایکٹیوسٹ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور اس میں انہوں نے یہ جو بیبر بلوچ ہیں اور ان کے بھائی حمل بلوچ ان کا بھی اپنی ٹویٹ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں انہیں ختم ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ زلمے خلیلزاد اس نے بھی جو ہے وہ اس سارے معاملے پہ ٹویٹ کیا, اور اس نے کہا کہ جی the massive violation of human rights in Pakistan must stop, عمران خان must be freed, پاکستانی deserves better, اور اس کے بعد عمران خان کے اکاؤنٹ کو اس نے ٹیگ بھی کیا ہوا ہے. تو زلمے خلیلزاد جو ہے وہ تو بڑے دنوں سے اس معاملے کے اوپر کافی ایکٹیو ہے عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کے, تو اس نے اس چیز کو بھی جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ دہشت گردی کے حوالے سے جو کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں ذرا میں وہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. پچھلے دنوں لاہور سے 2 دہشت گرد جو ہیں وہ ٹریس ہوئے تھے, ایک اس میں سے گرفتار ہوا تھا اور ایک جو ہے وہ بھاگ گیا تھا. تو وہ جو خودکش بمبار ہے, خودکش حملہ آور ہے جو گرفتار ہوا ہے, اس کی چند تفصیلات جو ہیں وہ چینلز کے اوپر رپورٹ ہوئی ہیں, اور اس نے کہا جی ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار خودکش بمبار نے بتایا کہ جی میری ٹریننگ جو ہے وہ افغانستان میں ہوئی. خودکش بمبار جو ہے جماعت الاحرار کے کمانڈر سلیمان اور قاسم خراسانی سے اس نے کہا جی میں نے ٹریننگ لی ہے. خودکش بمبار کو ٹریننگ کے بعد چمن کے راستے پاکستان بھجوایا گیا, اور دہشت گرد کمانڈر قاسم خراسانی پولیس لائن پشاور حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے. قاسم خراسانی لاہور میں پولیس افسران کی ٹارگٹ کلنگ کا بھی ماسٹر مائنڈ ہے. خودکش بمبار شمس اللہ نے بتایا کہ دوران ٹریننگ اس کو نشہ ادویات کا استعمال کرایا جاتا تھا. مقامی سہولت کار نے خودکش بمبار کو 3 دن لاہور میں قیام کرایا اور خودکش جیکٹ بھی فراہم کی. علی نامی سہولت کار کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس بیس جو ہے وہ فی الحال کاروائیاں جاری. یہ بیسکلی وہ دوسرا خودکش بمبار ہے جس کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ اس وقت یہ آپریشنز کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے ہے. ملک ریاض صاحب آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی ہفتوں سے بلکہ مہینوں سے اب تو کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہیں. تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ اب ایک اور یہ خبر آئی ہے کہ نیب راولپنڈی نے بحریہ ٹاؤن فیز 7 میں ملک ریاض صاحب کی پراپرٹی جو ہے وہ سیل کر دی ہے, اور ایڈیشنل ڈائریکٹر کی قیادت میں ٹیم نے بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹی کو تحویل میں لیا ہے. سیل کی گئی پراپرٹی کے باہر نیب حکام نے نوٹسز جو ہے وہ آویزہ کر دیے ہیں, اور نیب نوٹسز میں بتایا گیا ہے کہ مذکورہ پراپرٹی اب نیب کی پراپرٹی تصور ہوگی. نوٹسز کے مطابق مذکورہ پراپرٹی کے سیل پرچیسز کے تمام حقوق جو ہے اب نیب کے پاس ہوں گے, اور نوٹسز کے مطابق بحریہ ٹاؤن فیز 7 کی پراپرٹی احتساب عدالت کی احکامات کے اوپر جو ہے وہ سیل کی گئی ہے. سو ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے لیے چیزیں آسان نہیں ہو رہی, مشکلات سے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جناب ایک اور ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ یہ خبر دی تھی کہ جناب سختی جو ہے وہ بڑھنے جا رہی ہے. اس کے اوپر ہمارے جو پی ٹی آئی کے خاص طور پہ جو فالوورز تھے ان کو یہ بات زیادہ پسند نہیں آئی. بھائی
بات یہ ہے آپ کو بات پسند آئے یا نہ آئے, میں آپ کو صرف وارن کر رہا ہوں یا میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی خبر کی بنیاد کے اوپر, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے ظاہری بات ہے, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میں آپ کو صرف فور وارن کر رہا ہوں کہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ چیزیں کافی ٹائٹ ہونے لگی ہیں. اور بلکہ اس کے ہوا بھی ہے کہ تحریک انصاف کراچی کی عہدیدار ہیں فوزیہ صدیقی صاحبہ, ان کو حراست میں لے لیا گیا اور یہ کل ہی ہوا ہے یہ. اور ایف آئی اے ذرائع نے کہا ہے کہ جی ان کو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے جو ہے وہ حراست میں لیا ہے اور ان کے اوپر جو ہے ریاست مخالف پروپیگنڈا کا جو ہے وہ الزام عائد ہوا ہے اور اسی بنیاد کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا ہے. سو میں آئی ایم جسٹ اے میسنجر, پلیز میسنجر سے جو ہے وہ ناراض نہ ہوا کریں. آپ کو میری بات خبر جو ہے وہ کڑوی لگے گی لیکن سچی ہوگی میرے بھائی. میں آپ کو جو ہے نا وہ لگی لپٹی کر کے میں آپ کے ساتھ چیز نہیں شیئر کر سکتا, چاہے آپ کو اچھی لگے بری لگے, میرا فرض ہے کہ میں خبر جو ہے وہ آپ تک پہنچاؤں. اچھا جی, اس کے علاوہ خبریں ذرا سیاسی وہ سائٹ کی بھی ہیں, لیکن میں اس سے پہلے وہ ایک اداکارہ ہیں نازش جہانگیر صاحبہ, ان کے حوالے سے ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں اور ان کے اوپر وہ جو پٹیشنر ہے یا جو کمپلیننٹ ہے اس نے مختلف قسم کے الزام لگائے ہیں پیسوں وغیرہ کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے. تو اداکارہ نازش جہانگیر صاحبہ جو ہیں انہوں نے خود اپنا بھی اب ایک بیان جو ہے وہ غالباً انسٹاگرام کے اوپر جو ہے وہ شیئر کیا ہے اور انہوں نے یہ جو آپ پوسٹ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر یہ انہوں نے جاری کیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ جی انہوں نے اسے نوٹس کا نام دیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اس نوٹس کے ذریعے سب کو خبردار کرنا چاہتی ہیں جو سوشل میڈیا پیجز افراد اور ادارے ان سے متعلق غلط معلومات پھیلا رہے ہیں وہ 24 گھنٹے کے اندر اپنی تمام پوسٹ ڈیلیٹ کر دیں اور ان سے معافی مانگے. 24 گھنٹے میں ان سے متعلق پوسٹ ڈیلیٹ نہ کرنے والے اور معافی نہ مانگنے والے افراد اور سوشل میڈیا کے خلاف وہ قانونی کارروائی کریں گی. اور اداکارہ نے سب کو خبردار کیا کہ ان کے نوٹس پر عمل نہ کرنے والے افراد اور سوشل میڈیا پیجز کے خلاف پیکا کے تحت وہ قانونی کارروائی کریں گی. اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے متعلق جھوٹی معلومات کو پھیلانا بند نہیں کیا گیا تو وہ سب کے خلاف حق عزت کے دعوے دائر کرنے سمیت تمام قانونی کارروائیاں کریں گی. تاہم انہوں نے اپنے پوسٹ میں واضح نہیں کیا کہ یہ کارروائی جو ہے وہ کس کے خلاف کریں گی اور کون سی غلط معلومات ہیں, مطلب جو اسپیسیفکلی اگر کوئی ان کے اگینسٹ کوئی فیک نیوز ہے تو وہ کون سی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ بیسکلی ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہوئے تھے اور کہا گیا تھا جی 22 مارچ کو انہیں گرفتار کر کے جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے. ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے اسود ہارون نامی ایک اداکار سے جو ہے فراڈ کر کے ان کے اوپر الزام ہے کہ پیسے اور گاڑی جو ہے وہ انہوں نے بٹوری اور ان کو واپس نہیں کیے گئے. اس سے پہلے لاہور کی سیشن کورٹ نے جو ہے وہ ستمبر 2024 میں اس کیس میں نازش جہانگیر کی ضمانت بھی منسوخ کر دی تھی. نازش جہانگیر نے 2 ہفتے پہلے ایک ٹی وی ٹاک شو میں اپنے خلاف اس فراڈ کیس پر بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کے تحت جھوٹے الزامات لگا کر انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ان کا موقف ہے, ہم نے ان کا موقف بھی جو آپ کے سامنے رکھا ہے. باقی نازش جہانگیر صاحبہ اگر خود آ کے اپنا موقف دینا چاہیں, پوڈ کاسٹ کے اندر تشریف لانا چاہیں تو ہم ان کو بھی بلا لیتے ہیں, اور یہ جو اسود ہارون صاحب ہیں جو آپ کے اوپر یہ الزامات لگا رہے ہیں ہم ان کو بھی بلا لیتے ہیں. آپ دونوں جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو اگر دینا چاہیں, نہ دینا چاہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے, ظاہری بات آپ کو فورس نہیں کیا جا سکتا. اچھا جی, سیاست کے میدان سے بھی کچھ خبریں ذرا شامل کر لیں. کل جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے جو ہے ایک بڑا پرتکلف قسم کا جو ہے وہ سینئر صحافیوں کے لیے افطار کا اہتمام کیا گیا. ناچیز کو بھی دعوت دی گئی تھی آئی مس سے, لیکن میں لاہور میں ہوتا ہوں, میں اٹینڈ نہیں کر سکا, میں نے معذرت کر لی تھی. تو اس کے اوپر اس افطار کے اوپر جو انہوں نے گفتگو کی ہے گنڈا پور صاحب نے, انہوں نے کہا جی 2.5 ماہ ہو چکے ہیں, طالبان سے مذاکرات کا پلان بنا رکھا ہے, عمل درآمد نہیں ہوا, مجھے ٹاسک دیں میں طالبان سے مذاکرات کر لیتا ہوں, طالبان کو ٹیبل پر بٹھائیں, مذاکرات کریں, یہی واحد حل ہے. تمام ایجنسیوں کے قبائلی مشیران سے مذاکرات کا پلان بنا کر دفتر خارجہ اور وزارت داخلہ کو بھیجا. وزارت داخلہ, خارجہ یا دفاع سے کوئی جواب نہیں آیا. قبائلی مشیران کو طالبان انکار نہیں کر سکتے, مجھے ٹاسک دیں تو میں کل اخندزادہ کے ساتھ بیٹھا نظر آؤں گا. طالبان اخندزادہ جو ہیں جو طالبان کے وہاں کے لیڈر ہیں افغانستان کے, طالبان کے ساتھ فی الحال کوئی رابطہ نہیں ہوا, مجھے بھجوائیں پھر بات بنے گی. مولانا فضل الرحمان کا طالبان میں اثر و رسوخ ختم ہو چکا ہے اور طالبان سے مذاکرات کا ٹاسک مجھے دیں, میں انہیں ٹیبل پر لاؤں گا. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تو طالبان کی نچلی سطح کی قیادت کا رابطہ ہوا تھا. 2 سال پہلے میں پہاڑوں پر پھر رہا تھا, آج وزیر اعلیٰ ہوں, کل کوئی ویلیو نہیں ہوگی. عمران خان جیل میں اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں, جیل میں نہیں بیٹھے ہوئے تو آپ کو لگے گا کہ خان صاحب اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی وہی اسپرٹ ہے, ان کی باڈی لینگویج بھی ویسے ہی ہے, ان سے ہر طرح کے موضوع پر بات ہو جاتی ہے, لیکن مجھے بڑا کم وقت ملتا ہے ملنے کا. قومی سلامتی کے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے متعلق انہوں نے کہا, میں نے بانی سے کہا کہ شرپسندوں کو دوبارہ جڑیں پکڑنے کا موقع ملا, وہ ہماری پالیسیوں کی غلطی ہے.
عمران خان کو رہا کیے بغیر کوئی ڈائلاگ نہیں ہو سکتا، عوام کے بغیر کوئی لڑائی نہیں جیتی جا سکتی، دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے عوامی اعتماد ضروری ہے، عوامی رائے کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ میں نے کمیٹی میں یہ معاملہ بھی اٹھایا کہ اگر ہمارے لوگوں کو عمران خان سے ملاقات کرنے دی جاتی تو ہمیں یہاں پہ بحیثیت ہم پارٹی شریک ہوتے۔ تو یہ گنڈا پور صاحب کی یہ ساری گفتگو تھی جو انہوں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ جناب پشاور ہائی کورٹ میں فوجی عدالتوں سے سزاؤں کے خلاف دائر 29 درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے تمام ریٹ پٹیشنز جو ہیں وہ خارج کر دیں۔ اس موقع پہ وکلا، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، عدالتی معاونین شمائل احمد بٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار کے وکیل کے مطابق گرفتار ملزمان کو ملٹری کورٹس نے مختلف نوعیت کی سزائیں سنائی ہیں۔ ملزمان اپنی سزائیں پوری کر چکے ہیں، اب انہیں رہا نہیں کیا جا رہا۔ تو اسپیشل قوانین کے تحت سزاؤں میں ملزمان کو 382 کا فائدہ نہیں مل سکا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے مزید کہا کہ درخواست گزاروں کو سزا آرمی ایکٹ کے تحت دی گئی ہے، سزائیں دستخط کے دن سے ہی شمار ہوں گی۔ بعد میں دلائل مکمل ہونے پر مختصر فیصلہ سنایا گیا اور تمام ریٹ پٹیشنز جو ہیں انہیں خارج کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جناب جو جرنلسٹ ہیں فرحان ملک صاحب جنہیں گرفتار کیا گیا ہے، رفتار کے جو ہیڈ ہیں، سابق ڈائریکٹر نیوز سما، اس سلسلے میں جو ہے وہ ایسوسیشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز، یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو تمام ٹیلی ویژن چینلز کے ہیڈز کی بیسکلی آرگنائزیشن ہے۔ تو اس نے فرحان ملک صاحب کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے ایف آئی اے کی کارروائی کو بدنیتی مبنی قرار دیا ہے، اور اپنے بیان میں جو ہے وہ اس آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ صحافی فرحان ملک کے خلاف درج ایف آئی آر کے مندرجات مبہم، غیر واضح اور بوگس ہیں، جن کا مقصد ہراساں کرنے اور اختلاف رائے کو دبانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی واضح کیا تھا کہ پیکا ترمیمی بل صحافیوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ فرحان ملک کے خلاف درج ہونے والی ایف آئی آر اس کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے فرحان ملک کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی حکومت، وزیر داخلہ اور ڈی جی ایف آئی اے اس قسم کے مقدمات کے اندراج کی تحقیقات کرائیں جو ملک اور اداروں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جناب وفاقی کابینہ نے بڑا کمال کیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے وزراء یعنی کہ اپنا ہی اور وزرائے مملکت جو ابھی ریسنٹلی کافی زیادہ ایڈ بھی ہوئے تھے، ان کی تنخواہوں میں اضافے کی سمری منظور کر لی ہے، اور نئے بل کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر مملکت اور مشیر کی تنخواہ 5,19,000 روپے ہوگی۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر کی تنخواہ 2 لاکھ اور وزیر مملکت کی 1,80,000 روپے تنخواہ تھی، اور وفاقی وزیر کی تنخواہ میں 159% اضافہ ہوا ہے، جبکہ وزیر مملکت اور مشیر برائے وزیر اعظم کی تنخواہوں میں بھی 188% تک اضافہ منظور ہوا ہے۔ اس سے پہلے 2 ماہ پہلے اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہ اور مراد جو ہے وفاقی سیکرٹری کے برابر کرنے کے معاملے پر فائنانس کمیٹی نے ایم این ایز اور سینیٹریز کی تنخواہوں اور مراد میں اضافے کی منظوری دی تھی۔ اب مجھے صرف ایک چیز بڑی عجیب لگتی ہے کہ جب آپ کروڑ پتی ہوں، آپ ارب پتی ہوں، تو کس منہ سے آپ ایکچولی یہ اضافہ اپنی جیب میں ڈالیں گے؟ مطلب کچھ تو دل میں ملال ہوگا نا کہ یار ایک ایسا ملک جہاں پہ کتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ 2 وقت کی روٹی صحیح طرح نہیں کھا سکتے، جن کے بچوں کو ایجوکیشن نہیں مل سکتی، جہاں پہ میڈیسنز جو ہیں وہ صحیح طرح پرووائڈ نہیں کی جا سکتی، وہاں پہ یہ وزراء جو ہیں وہ اپنی سیلریز بڑھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا وزیر ہے، کوئی وفاقی وزیر، کوئی وزیر مملکت جس کا اپنا گھر نہ ہو، اپنی گاڑی نہ ہو، جس کے گھر میں روزی روٹی کا مسئلہ ہو، اس کی بے شک تنخواہ بڑھا دیں، بلکہ ڈبل کیا اس کی تنخواہ ٹرپل کر دیں۔ میں کہتا ہوں اس کی تنخواہ ٹرپل کر دیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ لینڈ کروزر میں بیٹھ کے اٹینڈ کرنے کے لیے آتا ہے اور اس کو بھی ڈبل سیلری چاہیے، اس کو بھی یہ سیلری 2 لاکھ سے بڑھا کر 5,19,000 کروانی ہے، ڈبل سے بھی زیادہ، تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ پھر میں خواجہ آصف صاحب کی وہ الفاظ ذہن میں آتے ہیں، وہی والے تانوں پتہ ہی ہے پھر۔ تو عجیب والی بات، مطلب بہت عجیب لگتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے توشہ خانہ کے حوالے سے نئے ضوابط جناب تیار کیے ہیں، جس میں یہ تجویز شامل ہے کہ بیرون ملک دورے پر جانے والے سربراہان مملکت یا اداروں کے سربراہ تحائف وصول ہی نہ کیا کریں، ان کے کھاتے میں نہ ڈالا کریں۔ تو ان نئے رولز کی وفاقی کابینہ سے منظوری کی صورت میں بیرون ملک پاکستانی سفارتکاروں کو آگاہ کیا جائے گا کہ وہ جس ملک میں تعینات ہیں وہاں اس ضابطے پر عمل درآمد کو ممکن بنائیں، اور اسی بارے میں سیکرٹری کابینہ کامران افضل نے پارلیمان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اپنی بریفنگ کے دوران بتایا کہ توشہ خانہ کے موجودہ رولز کے تحت بیرون ممالک دوروں کے دوران تحائف وصول کیے جاتے ہیں، تاہم اب ایک نئی جامع پالیسی تیار کر رہے ہیں جس میں ان دوروں کے دوران تحائف وصول نہ کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک خوشخبری جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے ایک بہت زبردست خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ احسام الحق قریشی جو پاکستانی ٹینس کا ایک لیجنڈ ہیں، اور عقیل خان، انہوں نے جناب ایک آئی ٹی ایف ماسٹرز ورلڈ چیمپئن شپ مینز 45 ڈبلز کیٹیگری 45 پلس، یعنی یہ بیسکلی 45 سال سے
اوپر کے جو افراد ہوتے ہیں ساڈیور کے بابے, یہ ان کا جو ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اور گولڈ میڈل جو ہے اس میں جیتنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. یہ جو فائنل کھیلا گیا تھا وہ فن لینڈ اور سویڈن کے کھلاڑیوں کے ساتھ یہ میچ کھیلا گیا اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ 2 سیٹس کے اندر ہی بیسٹ آف 3 تھا اور 2 سیٹس جو ہے وہ اپنے نام کیے اور یہ کامیابی حاصل کی ہے. تو احسام الحق جو ہیں وہ پاکستان ٹینس فیڈریشن کے اس وقت پریزیڈنٹ بھی ہیں. میری طرف سے بہت بہت ان کو مبارک ہو. احسام جو ہے وہ ماضی میں میرے بیچ میٹ بھی رہ چکے ہیں کالج کے اندر, تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرا بیچ میٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ آج تک اس عمر میں بھی جو ہے وہ اتنی ماشاءاللہ ترقی کر رہا ہے. فٹ بندہ ہے ماشاءاللہ, اس کو اللہ نے صحت بھی دی ہے اور گریس بھی دی ہے اور اسی طرح ہی وہ پاکستان کا نام جو ہے وہ آگے بھی روشن کرتا رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.